الف لام میم۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے سورۃ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ ان پاکیزہ اور مقدس سورتوں میں سے ایک ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں نازل کی۔ یہ قرآن کریم کی مفصل تفصیل کے ساتھ جو لمبی صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اس سورت کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں۔ اس سورت کی فضیلت کے متعلق بہت سی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہلی صورتوں کو یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو دو نور کہا ہے کہ جو ان صورتوں کو پڑھتا ہے یا ان کو یاد رکھتا ہے وہ شخص کبھی دنیا آخرت میں محروم نہیں ہوگا۔ اور سورۃ بقرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو حکم دیا کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس میں دو کام ضرور کیا کرو، ایک یہ کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کرو، دوسرا اپنی نماز کا کچھ حصہ بچا کے اپنے گھر میں لے جایا کرو۔ ہمارے پاکستان اور ہندوستان بر صغیر کے اندر لوگ سنن اور نوافل مسجد میں ہی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کا گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن کی تلاوت کیا کرو اور خصوصاً سورۃ البقرہ، اور نماز کا کچھ حصہ بچا کے لے جایا کرو۔ اس اعتبار سے ائمہ محدثین نے اس حدیث سے یہ بات اخذ کی، اور جمہور ائمہ محدثین اور مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قبرستان کے اندر یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے، نہ قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ اپنے وفات شدگان کے لیے قرآن لے جا کے اسپیشلی پڑھتے ہیں، جبکہ قبرستان میں قرآن پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جب اپنے میت کو دفن کرتے ہیں تو سرانے کی طرف سورۃ بقرہ کی پہلی آیات اور اس کے پاؤں کی طرف سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور سورۃ بقرہ کی فضیلت کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے، جو اس کی پہلی 6 آیات الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، اور 7ویں آیت الکرسی، اور 3 اس کی آخری آیات، یہ پڑھ کے رات کو اپنے بستر پہ سوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ہر گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتے ہیں جو 3 دن تک مسلسل یہ آخری آیات
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ ایک گناہوں سے بچنے کا رستہ بھی ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، تمہارے گھروں میں شیطان نہیں رہے گا. اگر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے گھر سے شیطان کا بسیرا نہ ہو، اسے چاہیے کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرے. اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ الفاظ زائد بھی ہیں کہ شیطان نہیں رہ سکتا اور جادوگر سورۃ بقرہ کی مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا. اگر انسان کو یہ تصور ہے کہ جادو کا کوئی اثر ہے گھر میں، اسے بھی چاہیے کہ وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرے. بعض علماء ان کا تجربہ ہوگا شاید کہ وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ لگا دیں، شاید اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہو، لیکن جو پڑھنے سے اللہ رب العزت فائدہ عطا فرمائیں گے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ اکیلے انسان کے لیے پڑھنا مشکل ہے، اسے ڈیوائڈ کر لیں، یعنی 2-3 لوگ اسے الگ الگ ڈیوائڈ کر لیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک میں پڑھوں گا، اور آواز کے ساتھ اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کریں. گھروں کے اندر نحوست ختم ہو جائے گی، گھروں کے اندر اللہ برکتیں نازل فرما دے گا. اگر پریشانیاں ہیں تو اللہ پریشانیوں کو دور کر دے گا. اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں. تو اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ 3 لفظوں سے ہے، الف، لام اور میم. یہ بظاہر حروف تہجی کے 3 لفظ ہیں. الف بھی حروف تہجی کا لفظ ہے، اور حروف تہجی کے ہی لفظوں سے ساری کلمات بنتے ہیں. لیکن ان تینوں لفظوں کو ملا کے اللہ نے لوگوں کے سامنے ایک چیلنج دیا ہے. میں اس کا معنی نہیں بتاتا، یعنی اللہ رب العزت نے اس کا معنی نہیں بتایا اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو لوگوں سے کہا تم بتاؤ. یہ ایک 1400 سال سے چیلنج ہے، اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا. اس کے متعلق ائمہ مفسرین ہمیشہ جب بھی یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ. اس کی مراد حقیقتاً اللہ جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہم یہ چند سالوں کے اندر دیکھا دیکھی ان کلمات کو لکھ کے لوگ ان کے قطعے اپنے گھروں میں اپنی دکانوں پہ لگاتے ہیں، اور اس کا نام رکھا ہوا ہے لوح قرآنی. اور الف لام میم ہا میم قاف صاد قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، یہ سارے حروف مقطعات انہیں کہتے ہیں جن کا معنی کسی کو نہیں پتا، اور آخر میں لکھتے ہیں آمین. اور لکھا ہوتا ہے اگر تمہارے گھر میں برکت نہیں ہے تو ہوگی. اگر جن کلمات کے معنی کا نہیں پتا اس پہ آمین کس بات کی کہی ہے. آمین کا مطلب ہے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے. تو اگر خدا نخواستہ یہ اس کے معنی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا کہا. تو یہ اپنے پاس سے ڈکوسلا مارا ہے کسی اللہ کے بندے نے، اور اس کو اتنا تشہیر کیا گیا ہے کہ اب شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جہاں یہ لفظ نہ لکھے ہوئے ہو. تو یہ ان کے معنی کا کسی کو نہیں پتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو اپنے آپ پہ بڑا ناز تھا کہ ہم جیسا عالم کوئی نہیں ہے. یہودیوں کا ایک عالم دین تھا جس کا نام حیی بن احتب تھا. حیی کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم کے عقد میں آئی، لیکن یہ بدبخت خود مسلمان نہیں ہوا تھا.
اس کی بیٹی کو اللہ نے اتنی عظیم فضیلت دی کہ اپنے نبی کے حرم میں اسے داخل کیا تھا، اور وہ بہت پاک باز خاتون تھی۔ حیی بن اخطب کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ اس کی مراد اللہ جانتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے مقابلہ کرنے گیا، جا کے آپ کو کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام میں کوئی بھی نہیں تھا ایسا جو آپ کا نام لے کے بلاتا ہو۔ یہ یا تو گاؤں کے بدو لوگ آ کے آپ کو اس طرح بلاتے تھے، یا منافقین اور یا جن کے دلوں میں کفر ہوتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یا محمد کر کے انہیں بلاتے تھے، وگرنہ سب احترامت اے اللہ کے رسول، یعنی آپ کے صفاتی نام کے ساتھ آپ کو پکارتے تھے۔ اس لیے آگے کہا ہے محمد آپ نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہاں، کہتا ہے تو اس کا معنی تو میں بھی جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم بتا دو۔ یہ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک علم ہے علم الاعداد، علم جعفر بھی اسے کہتے ہیں، یعنی لفظوں کو گنتی میں ڈھالنا۔ الف کا معنی 1 لیتے ہیں، لام کا معنی 20 لیتے ہیں، میم کا معنی 50 لیتے ہیں۔ اس نے بھی کہا کہ یہ تو علم الاعداد کے مطابق بات اس طرح ہے کہ الف کا معنی 1، لام کا معنی 20، میم کا معنی 50، یہ تو 71 سال بنے، پھر زور سے کہتا لگا کہ کہتا ہے کہ 71 سال کے بعد تمہارا دین ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ الف لام میم را بھی اترا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ 100 اتنے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ الف لام میم صاد بھی اترا ہے۔ پھر اس نے اس کے تعداد بتایا، پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ کاف ہا یا عین صاد بھی اترا ہے، مجھ پہ ہا میم عین سین کاف بھی اترا ہے۔ جب آپ نے یہ 2 کلمات کہے تو زور سے اپنے منہ پہ تھپڑ مار کے کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آیا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جس بات کا چیلنج کیا ہو پوری دنیا بھی مل جائے، اللہ نے فرمایا کل ان اجتمعت الجن والانس لمثل هذا القرآن لا یاتون لمثله، تم سارے جن اور انسان مل کے اس قرآن کی مثل لانا چاہو نہیں لا سکتے۔ تو اللہ کے چیلنج کا جواب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ سورتوں کے آغاز پہ جو لفظ آتے ہیں ان لفظوں کو کہتے ہیں حروف مقطعات، حامیم، اور اس طرح کے اور بھی لفظ آتے ہیں۔ یہ کئی سورتوں کے آغاز میں آئیں گے۔ اس سے مراد اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں۔ اور یہ قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جو اللہ نے بتایا اس کا علم ہے، جو نہیں بتایا اس کا علم کوئی بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو اس طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔